नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कोई भी चीज़ जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा अपनी अहमियत बरकरार नहीं रख पाती। बिलावल ज़रदारी भुट्टो बिलावल ज़रदारी भुट्टो का जो नोटिस फाड़ने वाला वाक़या था वो भी अब ऐसा लगता है कि तारीख़ का हिस्सा बन गया, बिकॉज आज मौलाना फजल रहमान साहब अपने गोशा नशीनी से बाहर निकले, जहाँ कम अज़ कम 2 हफ्ते के लिए मौलाना रूपोश थे। और मौलाना जब निकले उन्होंने मीटिंग अटेंड की। मीटिंग निकल कर उन्होंने खासी एक कॉन्सिलिएटरी टोन में, जहाँ लगता है कि सुलह मुमकिन हो सकती है पीपल्स पार्टी के साथ, ANP के साथ, कुछ इस किस्म के लहजे में उन्होंने बात की। उसे सुन लेते हैं। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। कैद हमारी बजाय वजाहत तलब करना हमारा हक है। उनको जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कहें कि आप अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, PDM की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठ कर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। PDM की तहरीक, PDM के रफ्तार और उसके आगे बढ़ने का, इस पर किसी किस्म का कोई ना कंप्रोमाइज़ है और ना हम इसमें कोई तब्दीली लाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मौलाना फजल रहमान के लहजे से, उनके अल्फाज के चुनाव से कम से कम ये लगता है कि PDM को इकट्ठा करने की कोशिश हो सकती है, पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा से राब्ते हो सकते हैं। एक गुंजाइश, एक दरवाज़ा उन्होंने खुला रखने की कोशिश की है। लेकिन जब हम PMLN के जो की लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं PMLN के, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जब उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं, अगर यही टोन एंड टेनर PMLN का है तो वहाँ तो फिर किसी किस्म की जो है माफ़ी की गुंजाइश हमें नज़र नहीं आती। ज़रा सुने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आपसे चंद घंटे पहले क्या कहा। पूछा था कि हमें बताएं कि आपने ये हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेशन क्यों की है। जो हमने उनसे जवाब तलब किया था तो मैं, जो उन्होंने वो कागज़ फाड़ा है, मैं भी उनकी माफ़ी के ऐसे ही देखता हूँ, उनकी माफ़ी को। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला PDM की जमातें करेंगी। मेरी नज़र में उसकी कोई अब नहीं हो सकता, ये शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो उस इल्ज़ाम को मानने से ही इनकारी हैं जो इल्ज़ाम खुद मौलाना ने भी लगाया कि बाप को बाप बना लिया। ज़रा सुने कि कमर जमान कायरा साहब क्या कहते हैं। हम पे इल्ज़ाम यह है कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, बड़ा गुनाह कर लिया हमने, कि जी हमने हुकूमत से वोट ले लिए। कौन से वोट लिए हमने हुकूमत से? मुस्लिम लीग के पास अपने और बाकी जमातों के मिला के 26 वोट हैं। हमारे पास अपने, उनके 17 वोट हैं, हमारे अपने 21 वोट हैं। 2 वोट ANP के हैं 23, 1 वोट जमात इस्लामी का है, वो हुकूमत का नहीं है। और मेहरबानी करें, हमें तो गालियां दे ही रहे हैं, जमात इस्लामी को गाली मत दें। 2 वोट हमने फाटा के जो आज़ाद मेंबरान हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनसे हमने लिए 26 वोट। नाज़रीन, सवाल यह है कि कैसे वक्त पे जब मुल्क की सड़कों पे एक गैर सियासी किस्म की, एक मजहबी नोयत का चैलेंज अपोजिशन की शक्ल अख्तियार करता नज़र आता है, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर की जो अपोजिशन है, जो सियासी मेन स्ट्रीम अपोजिशन है, ये दोबारा से मुत्तहद होकर इमरान खान की हुकूमत को चैलेंज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब शहरयार आफरीदी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं पार्लियामानी कमेटी और कश्मीर के। वेरी वार्म वेलकम टू शहरयार आफरीदी साहब। मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के, चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर जनाब सीनियर रहनुमा सेनेटर पलवशा खान साहिबा। वेरी वार्म वेलकम टू हर एज वेल। डिस्कशन का आगाज़ अगर मैं राना तनवीर हुसैन साहब से कर सकूँ। राना साहब, खाकान अब्बासी साहब का जो सख्त लबो लहजा है, जो उनका एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है, क्या ये PMLN की पोजीशन है या ये खाकान अब्बासी साहब की ज़ाती उनकी पोजीशन है? भाई साहब शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं मरकज़ी नायब सदर हूं PMLN का। राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो ये आपने कोई जिक्र किया तो मैंने कहा करेक्ट कर दूं। बाकी जो आपने बात की है कि पीपल्स पार्टी वर्सेस PDM, वो जो बात हम करते हैं या मौलाना साहब ने बात आज की है, वो बड़ी असूली बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इस पोजीशन में हम हैं कि PDM के प्लेटफार्म पे हम इकट्ठे हो सकें।
بالکل شاہد صاحب نے جو سٹانس لیا ہوا ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، کیونکہ جب اتنی دور تک ان کی جو شرائط ہیں یا کنڈیشنز ہیں جو پی 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 نے کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اپنے بلاول صاحب نے پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ وہ نوٹس بھیجنے کا معافی مانگیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے متعلق یہ ہمیں وضاحت دیں اور اس کو واپس کریں، جب تک جس طرح یسرا گیلانی صاحب نے جو پوزیشن لی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، اس سے وہ وڈرا کریں اپنے آپ کو اور دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جائیں جس میں ہم 52 یا جتنے لوگ تھے۔ اب آپ نے قاہرہ صاحب کی بات سنائی، یہ بات کرنے سے تو بات نہیں بنتی، فیکٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور وہ باپ کے ووٹ ہیں، وہ پہلے ان کو پڑے تھے، تو ہمارے تو جو پارٹی کا ایک اور سٹانس ہے بڑا کلیئر کٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ گورنمنٹ کے سنجرانی صاحب کو ووٹ دے کے واپس آ گئے ہیں، اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو ہم ملا کے سارے 57 ہو جاتے ہیں، تو میرا آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے سنجرانی صاحب کو، بہت ہی آسانی سے، اور آئیں صبح ان کو ہٹاتے ہیں اور پھر ہم یوسف رضا گیلانی صاحب آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں رانا صاحب، آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں۔ کل ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو پی ایم ایل این کے رہنما ہیں ہمارے پروگرام میں، انہوں نے شرکت کی، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے گھر میں یہاں اسلام آباد میں بہت سی میٹنگز بھی ہوتی ہیں پی ڈی ایم کی، وہ بار بار یہ اصرار کرتے تھے کہ اس کو آپ شو کاز نوٹس نہ کہیں جو پی ڈی ایم نے ایشو کیا ہے، یہ در حقیقت ان سے وضاحت مانگی گئی ہے۔ مولانا نے بھی لفظ وضاحت کا استعمال کیا ہے، لیکن آپ نے لفظ نوٹس کا استعمال کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم سے چٹھی بھیجی گئی ہے جس کو بلاول زرداری بھٹو نے پھاڑا ہے، اس کو آپ شو کاز نوٹس سمجھیں گے یا اس کو آپ ایک محض ایک لیٹر سمجھیں گے جو وضاحت کا خط تھا؟ نہیں، وہ نوٹس ایک عرف عام میں بات ہو رہی ہے، لیکن وہ ہے تو وضاحت۔ بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہم نے شو کا نوٹس نہیں بھیجا، اس سیکشن کی وضاحت مانگی ہے، جو اگر یہ کلین تھے تو اس میں وضاحت دینے میں حرج کوئی نہیں تھا، یا یہ کمیٹڈ تھے یا سنسیئر تھے اس کاز کے ساتھ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم لے کے چلے ہوئے ہیں سارے لیڈر جو پارٹیز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرور کوئی گڑبڑ ہے پیپلز پارٹی میں، تو انہوں نے یہ سٹانس لیا جو بہت ہی، اور جس طرح وہ کاغذ پھاڑے گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، تو ہم کسی بستی کے لیے سیاست کر رہے ہیں، جو انہوں نے شاید خاقان پہ یا دوسرے تیسرے اٹیک کیے، اور جس طرح نوٹس پھاڑے، وہ آن لائک پولیٹیکل ایک کنڈکٹ تھا یا ایک ایٹیچیوڈ تھا، وہ میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی ایک طریقہ کار تھا جس طرح پارٹیوں میں نہیں ہوتا۔ اس ایکسٹریم پہ جو کیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ ہم اس کو تو آبزرو نہیں کر سکتے جب تک وہ کہتے ہیں ہم سے معافی مانگے۔ بھائی معافی کس چیز کی؟ ہم پاکستان کی رانا صاحب میرے ساتھ رہیں، ہم سمجھیں رانا صاحب میرے ساتھ رہیں، رانا صاحب میرے ساتھ رہیں، میں تھوڑا سا جی رانا صاحب میرے ساتھ رہیں، میں ناظرین تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ یہ کرتا ہوں کہ ابھی بھی تھوڑی سی ایک ڈویژن نظر آتی ہے، بیکاز اب پیمرا کے قوانین کے تحت نواز شریف صاحب کے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹس یا شارٹس تو ہم نہیں دکھا سکتے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سے کوئی 22 گھنٹے پہلے، ایک دن پہلے، جب لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں کے اوپر سٹیپس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی پریس ٹاک کی، تو انہوں نے اپنے 3-4 منٹ کی پریس ٹاک میں کو 8-10 دفعہ شو کاز نوٹس کا لفظ استعمال کیا، اور میں آپ کو وہ ٹکڑا دکھاتا ہوں جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک دن پہلے کہا، وہ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا اس پوری سچویشن کے لیے، وہ بھی مولانا والا لفظ استعمال نہیں کرتی، وہ نوٹس کہتی ہیں، ذرا سنیں۔ نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا، کسی ایک جماعت کا نہیں تھا، اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے، کیا طے کرنا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دانشمندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں گے، اس کا طے کریں گے۔ ناظرین یہ سچویشن تو آپ نے دیکھ لی، میں ذرا پیپلز پارٹی کی رہنما کی طرف چلتا ہوں، جناب سینیٹر پلباشا خان صاحبہ کی طرف۔ سینیٹر صاحبہ، یہ ٹھیک ہے کہ کچھ پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ نرمی کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، وہ اس کو وضاحت بھی کہتے ہیں، مولانا نے بھی دروازہ کھولا رکھا، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی بائی اینڈ لارج جو لیڈرشپ ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب ہوں یا محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا خاقہ نواسی ہوں، اور ابھی ہم نے سنا رانا تنویر صاحب کو، وہ اب آپ کو دوبارہ پی ڈی ایم کے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھتے، وہ آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر۔ آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک ہو، اور آپ کی توسط سے
पूरे पाकिस्तान की कौम को ये रहमतों का महीना मुबारक। दूसरी बात यह है कि अब आ जाते हैं जो हमारे रोज़ाना के सियासी मामलात हैं। बात यह है कि ये शायद आज नहीं तो आज से चंद माह बाद या चंद साल बाद ये बात ज़रूर ज़ेर बहस आएगी कि ऐसे कौन लोग थे और वो उनका क्या बेनिफिट था, यानी उनको इसमें क्या फ़ायदा था, क्या फ़वाइद थे कि इस इत्तेहाद को जो है वो बीच रास्ते में तोड़ दिया जाए। और जिस किस्म की स्पॉइलर जिसे कहते हैं, चंद इनके PMLN के चंद लोग जो हैं वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करे हैं, ये बात भी खुलकर सामने आ जाएगी। चूँकि कोई बात ऐसी नहीं होती कि जो बहुत अरसे तक जो है वो खुफिया रहे, ये सारी बात जो है ये चंद माह में चंद साल में खुलकर आ जाएगी कि उस वक़्त किसने क्या किरदार अदा किया। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मेरी नज़र में जो है वो पीपल्स पार्टी की गुंजाइश नहीं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इस इत्तेहाद को एक जगह जमा करने वाले खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और इसके लिए उन्होंने बड़ी तगोदौ की उस वक़्त, और बड़ी तगोदौ के बाद सबसे पहली जो मीटिंग थी वो भी हमने होस्ट की। अब चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी या उनके जो हमनवा हैं उनकी नज़र में, वो कहते हैं मेरी नज़र, अब उनकी नज़र एक इनफरादी तौर पर तो नज़र हो सकती है, लेकिन इज्तमाई नज़र में तो उनकी एक नज़र की कोई ऐसी खास हैसियत नहीं होती। इज्तमाई तौर पर जब इत्तेहाद होते हैं तो तमाम लोग जो हैं वो बराबर होते हैं और एक साथ एक जैसी इज्जत रखते हैं। जैसे कि काबीना में भी अगर आप हुकूमत में भी एलाइज होते हैं, एक पार्टी एक आपको उम्मीद है कि दोबारा पीपल्स पार्टी वापस चली जाएगी PDM में? आपको लगता है? क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने एग्जीक्यूटिव पोजीशन से इस्तीफे दिए हैं, वहां से मुकम्मल लाताल्की इख्तियार नहीं की। देखिए, मैं इस वक्त कंजेक्चर पे नहीं जाऊंगी, लेकिन सियासत में तो खैर कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि हम क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे बन जाएं और फिर हमें कोई कहे कि हाथ आगे करो, हम तुम्हें छड़ी मारते हैं क्योंकि तुमने गलती की है। ये नहीं होता, और एक आमराना रवैया जो है वो भी कबूल नहीं होता। अब तमाम पार्टी जो है वो इज्जत और बराबरी के असूल पर अगर आगे चलेंगी तो चलेंगी, वरना अब ये कहते ना कि जी बाप है या बाप का बाप है, बाप के साथ ताल्लुकात का सिलसिला जो है जो है इनकी जमात का, वो तो हम सब के बाप यानी बाबा आदम के जमाने से सब जमातों के साथ है। तो ये नोटिस बाजी अगर करनी है तो इधर से भी इतने नोटिस चले जाएंगे कि इनको खोल के पढ़ने में ही महीने लगेंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि इस मौके पर जो आज हमें बात करनी चाहिए, जो आपने की भी, कि इस वक्त मुल्क में एक बड़ी हंगामी हालात हैं। मुल्क में इस वक्त हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आ रही। रियासत शायद कहीं से देख रही है दूर से कि क्या हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान लोग सड़कों पर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, घरों में बंद हैं, निज़ाम जिंदगी मफलूज है। पुलिस के और लॉ इन्फोर्समेंट के आपके शायद 300 या उससे भी अब जायद जवान जो हैं वो जख्मी हैं, हथियार डाल चुके हैं, दुनिया तमाशा देख रही है, और लोगों की हिफाजत उनके अपने जिम्मे है। मुल्क ऑटो पायलट पे है। अगर हम कोई बात करें तो आज हमें सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो यही है कि ये थोड़ी ज्यादा सख्त कैरेक्टराइजेशन हो गई है, लेकिन ऐसा हमें ये कोई नई बात तो नहीं। पाकिस्तान में ऐसा पहले भी कई दफ़ा हुआ है। चलो मेरे साथ रहे जरा, मैं इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ लेता हूँ। ये जो एक डिवीज़न है इस वक्त PDM की जमातों के दरमियान, मौलाना कोशिश थोड़ा सा कर रहे हैं, कुछ वो एक स्पेस रखना चाह रहे हैं, और आप मौलाना से वाकिफ़ भी हैं। इस सूरत हाल पे हुकूमत का अब क्या मौक़िफ़ है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके शुक्रिया। मेरी बहन ने भी और मैं भी सबको पहले बड़ा बाबरकत महीना, खैर और आफ़ियत वाला अल्लाह ज़रिया बनाए। ये रमज़ान का महीना और ये कोविड और जितने हमारे मुल्क के या उम्मा के या तमाम इंसानियत के मसाइल अल्लाह पे गैबी ख़जानों से उसको हल करवाए। देखिए जी, दूसरी चीज़, ये PDM जब ये बनी थी, किसके खिलाफ बनी थी? बड़े बुलंद बांग दावे हुए थे इमरान खान के PTI के खिलाफ। तो प्राइम मिनिस्टर ने और हम सब ने ये कहा था कि बहुत थोड़े अरसे के लिए आप वेट करें तो आपके सामने हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। ठीक, ये भी शुक्र है कि मौलाना साहब सेहतयाब हो गए और वो वापस आ गए हैं। अब बात आती है कि डस्टबिन से बात शुरू हुई। उससे पहले मैं लेके चलूँ फरोतुल्लाह बाबर साहब सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ। पहला इनिशियल जो जिधर से ये तकसीम हुए, फिर आते आते डस्टबिन में फेंक दिया गया
پھر ایک نئی خبر آئی کہ واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا، پھر ایک اور خبر آئی کہ جی جواب طلب کیا، پھر جیسے آپ نے فارمر پرائم منسٹر جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا کہا. یہ کچھ بھی کہہ لیں، آج مولانا صاحب کچھ بھی کہہ لیں، ایک حقیقت قوم کے سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ مفادات کی بات اور جنگ میں یہ ٹگ آف وار ہے، یہ ایک دوسرے پہ فوقیت لے جانا. کیونکہ ایک ٹویٹ ہوئی تھی شیلا رضا صاحبہ نے کی تھی، پی ایم ایل این کیا کہہ رہا تھا وہ مریم نواز کے بارے میں اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر اب یہ پی ڈی ایم کے اس موجودہ حال پہ. تو ان کی حقیقت قوم کے سامنے کھل کے آ گئی ہے. نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو. اصل چیز آپ کا ایجنڈا اب کیا ہے؟ ہمارا ایجنڈا کانسنٹریٹ. ہمیں عوام نے اعتماد دیا ہے، ہمیں عزت دی اللہ کے فضل سے. ہم 2.5 سال گزر گئے، ہم نے ڈیلیوری پہ جانا ہے، ہم نے دن رات محنت کرنی ہے. ہم نے گڈ گورننس اور باقی جو انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو کہتے ہیں کہ جی اوور آل ان کی کمزوری ہے، جیسے ابھی میری بہن نے کہا کہ لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، تو میں تھوڑے سے پہلے بھی یقین دہانی یہ قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر یاد ہو تو آسیہ کا ورڈکٹ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا مدرسے حافظ سعید کے صاحب کے ساتھ، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. اب ضرور تھوڑی بہت روڈوں پہ کنفیوژن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. گورنمنٹ نیگوسیشنز کے تھرو گورننس کے تھرو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی ریاستی اداروں کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کیوں ایک دن پاکستان بند ہوتا ہے تو پورے پاکستان کا نقصان ہے. اب سٹیپ ایک اور میں آگے لے کے جاؤں گا. خدا کے لیے آج قوم کو یہ بتانا ہے، میں نے اور آپ نے، کہ پارلیمان جس طرح ہم یہ کہتے تھے کہ پارلیمان میں اور مسائل کا حل ڈھونڈے، اس وقت پاکستان کے تمام مسائل کا حل پارلیمان میں. آئیں پارلیمان میں ایکٹیو ڈیبیٹ کے ذریعے، پرو ایکٹیو ڈفرنٹ اپروچز کے ذریعے ہم پارلیمنٹری نارمز کو سامنے رکھ کے ہم وہ ریفارمز کریں، ہم وہ نیشنل پرائورٹیز کے لیے جو مین ایجنڈاز ہیں، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، چاہے وہ نیب کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں، ان پر ہم مل کر کام کریں. لیکن یہ آفر ہے آپ کی اپوزیشن. میرے پرائم منسٹر نے، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بارہا اس پہ ایمفیسائز کیا. آج ہم ان کی زبان میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں پارلیمان میں ان مسئلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں. میں لے لوں اور بریک کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ حکومت کے اب 2.5 برس باقی ہیں اور حکومت کے سامنے گورننس کے بھی چیلنجز ہیں، مہنگائی کے چیلنجز ہیں، IMF کے چیلنجز ہیں، سڑکوں پہ بھی ہم مختلف قسم کے چیلنجز دیکھ رہے ہیں. اب کیا حکومت اور اپوزیشن مل کے کوئی ریفارم ایجنڈا سامنے لا سکتے ہیں؟ کیا ان مسائل کو ٹوگیدرنیس میں ایڈریس بھی کر سکتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جب پی ڈی ایم کی انتشار کی خبر سامنے آ گئی تو وزیر اعظم نے اپنے میڈیا اسپوکس پرسنز کو کہا کہ اب اپوزیشن کی باتوں کو چھوڑ کے وہ اپنے ترقیاتی منصوبوں پہ، اپنے ڈیلیوری کے ایجنڈے کے اوپر فوکس کریں. حکومت کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. حکومت کے سامنے مہنگائی کا بھی چیلنج ہے، اکنامک گروتھ کا بھی چیلنج ہے، حکومت کے سامنے IMF کا بھی چیلنج ہے، حکومت کے سامنے خارجہ تعلقات کا بھی چیلنج ہے، جہاں یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ ہندوستان سے تعلقات کو تھوڑے سے نارمل کیے جائیں، کشمیر پہ کوئی کنسیشنز جو ہیں وہ حاصل کی جائیں. یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جس میں حکومت اور اپوزیشن آپس میں باہمی تعاون بھی کر سکتے ہیں، اور یہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. رانا صاحب، آپ کی کیا توقعات ہوں گی حکومت سے، پاکستان کی میجر اپوزیشن پارٹی کی حیثیت سے، کہ ان 2.5 برسوں میں حکومت کیا کر کے دکھائے؟ دیکھیں موئی صاحب، شہریار افریدی صاحب اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں، میں تو اس کو اتنا کوئی پسند نہیں دیتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ گورنمنٹ چلے، یہ گورنمنٹ پرفارم کرے، ڈیلیور کرے، اور ریفارم سے بھی بات کر، ریفارم پہ بھی کام کرے، اور ان کے ساتھ ہم پہلے 1.5 بیٹھے ہیں اور ہائی لیول پہ کمیٹیز ان کی طرف بنتی رہی، ہماری طرف سے لیجسلیشن پہ باتیں ہوتی رہی. لیکن ود آل آنیسٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ سیریسنس 1% بھی نہیں ہے. وہ جسٹ ہمیں بٹھاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یہ NRO مانگتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں. میں خود اس بات چیت کا، پارلیز کا یا کمیٹیز میٹنگ کا، میں اس کمیٹی جو اپوزیشن کی تھی اس میں ممبر رہا ہوں. ہم لے کے جاتے تھے پرپوزل، اور یہ ان کے سارے جو پرویز کھٹک صاحب ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، یا یہ فاروق نسیم صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، جتنے ان کے سینئر 3 4 5 بندے ہیں وہ بیٹھتے تھے.
لیکن اینڈ دا ڈے یہ ہوتا تھا ہم اوپر سے بیٹھ لیں مان کے جاتے تھے، پھر ہمارے 2 مہینے غائب ہو جاتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر کا ایٹیچیوڈ تھا، کنڈکٹ تھا، وہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو اس سے زیادہ تو میرا کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہمارے سامنے کہ ہندوستان نے ہمارے اوپر ایئر اسٹرائکس کی، اور جس طرح وہ واقعات ہوئے 27 فروری کو آپ کو پتہ ہے. اور ہم نے اس وقت بھی گئے، ساری ٹاپ لیڈرشپ کی، زرداری صاحب گئے، شہباز صاحب گئے، آرمی چیف آئے. 1.5 میٹنگ لیٹ ہوئی، یہ چیمبر میں تھے اسمبلی میں، لیکن ہیئر سے کہ ان کو سارے کہتے رہے آئیں، ٹاپ براس بھی کہ آپ آئیں، لیکن وہ نہیں آئے، اور ان کو آنا چاہیے. دے آر سپوز ٹو کم اینڈ چیئر، وہ نہیں آئے. ہم ادھر میٹنگ کی، وہ بریفنگ شیٹ میں واپس آ گئے. پھر کووڈ پہ بھی ایک بڑا ہمارے اوپر جب یہ کووڈ شروع ہوا، ایک بہت بڑا ایک آیا تھا ایشو کہ یہ نیا سٹارٹ ہوا تھا، اس کو بلاول صاحب نے. آپ سمجھتے ہیں کہ رویہ کبھی عمران خان کی حکومت کا ٹھیک نہیں رہا؟ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا رہی بات ان کی کہ ڈلیوری کریں گے، ہم کنسنٹریٹ کریں گے. دیکھیں حالات واقعات جو آج پاکستان کے ہیں ان کے پیدا کیے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا انہوں نے کیا. اگر سڑکوں پہ لوگوں کو سپورٹ کیا یا ان کو ہلاشیری دی تو انہوں نے دی. یہی لوگ تھے جن کو یہ ہلاشیری دیتے ہیں. آج پریزیڈنٹ جو الوی صاحب ہیں ان کی آج ویڈیو چلتی رہی ہے کہ جب وہ کراچی میں یہ معاملہ چلا تو کراچی میں خود اپنی جیپ میں پھرتے رہے اور پولیس کو للکارتے رہے، سارا کراچی بند کر دو. پھر وہ کہتے رہے کہ جی فلاں بھی بند ہو گیا، فلاں بھی ٹریفک جیم کر دو. تو یہ ایٹیچیوڈ تھا ان کا. یہ سول نافرمانی کی حد تک چلے گئے. آپ کو پتہ جب دھرنا ہوا تو کیا تقریریں ہوں، ٹیکس نہ دو، بل پاڑ. ذرا آپ شہریار رافدی صاحب کو اس کا جواب دے دیجیے. آپ نے اپنی چارج شیٹ پوری پیش کر دی. محیط ایک صرف تھوڑا سا ایک مجھے ایڈ کرنے دیں. اب یہ ڈلیوری کی بات کرتے ہیں. ڈلیوری ہوتی ہے جب ایک پروگرام ہو، آپ نے کوئی آئیڈیا کنسیو کیے ہوں، کوئی آپ کے پاس ویژن ہو، کوئی پروگرام پالیسیز ایسی ہو. اب تو 2.5 سال کے بعد تو کبھی بھی چیزیں بلکہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور آگے اور 6 مہینے بعد الیکشن کی فضا بن جائے گی، چاہے وہ 23 میں ہو چاہے 22 میں ہو، جب بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خام خیالی ہے یہ کہنا کہ. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی یا جو جوائنٹ اپوزیشن ہم نے اسمبلی میں کی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کی اور بات ہے، لیکن وہاں پہ ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں رہے گی. کل بھی بلاول صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ اس کا اظہار کیا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف ہم اسی طرح کام کریں گے جس طرح ہم پہلے دن چلے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب ذرا رک جائیں. جی ران صاحب رک جائیں. شہریار رافدی صاحب 3 قسم کے 2 نقطے بنیادی طور پہ ان کے. ایک یہ کہ آپ کی جماعت کبھی سیریس نہیں تھی، رویے کا بڑا مسئلہ تھا پرائم منسٹر کو، آپ کی پوری کیبنٹ کا. آپ اپوزیشن کو لے کر چلنا ہی نہیں چاہتے تھے، حالانکہ اپوزیشن آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی تھی کی ایشوز پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ریفارم کریں گے یا کیا ڈیلیور کریں گے جب آپ کا کوئی براڈ ویژن ہی سامنے نہیں آیا کہ آپ نے کرنا کیا تھا؟ دیکھیے رانا صاحب میرے بزرگ ہیں، کالیگ ہیں، احترام کا رشتہ ہمیشہ رہے گا. روایات کو انٹیکٹ رکھنا یہ ہم پر فرض ہے. لیکن میں کچھ چیزیں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے سامنے ملک اور ملک کی مفادات ہوں اور اپنی ذاتی مفادات کو اس پہ ترجیح دیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو سیریس لیا جائے گا، یعنی کشمیر پہ جوائنٹ پارلیمنٹ میں سینٹ جوائنٹ سیشن ہے اور ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں آئے گے جب تک پے رول پہ ممبران نہیں آئیں گے. کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ نمبر 1 فیٹ آف پے. پارلیمنٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے پہلے آپ کو سپیکر اور تمام چیزیں بلا رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ نیب اور یہ 30+ یہ وہ چیزیں چینجز کریں. یعنی فیٹ آف پے اگر پاکستان خدا نہ خواستہ بلیک میں چلا جاتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اب آتے ہیں اسلاموفوبیا، ناموس رسالت، سٹاک ایکسچینج، پھر کووڈ میں جو اس گورنمنٹ کی ایگزمپلری، پھر گو گرین کے کانسیپٹ میں پاکستان کو گلوبلی جو پذیرائی اور ریکگنیشن ملی، پھر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو بھی چھوڑ دیں، پھر جب فورن انویسٹمنٹ، پھر جس طرح کشمیر کے اوپر گلوبل جو نیریٹو پاکستان کا اور پرائم سیکورٹی کاؤنسل پرماننٹ ممبرز 3 دفعہ وہاں پہ، پھر نیریٹو بلڈنگ گلوبلی جو واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، ہیومن رائٹس کمیٹی 2018-19 19-20،
जितना इस गवर्नमेंट ने ग्लोबली पाक कश्मीर पे, और ये क्या कहते रहे जब इनका गुजरावाला में पीडीएम का जलसा हुआ, इनके फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, फिर इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने क्या कहा, जो फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ, फिर बलूचिस्तान में उसी प्लेटफॉर्म में बलूचिस्तान में ये बैठे थे, बलूचिस्तान आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा, ये खामोश रहे। फिर उसके बाद लाहौर में अचकज़ई साहब ने पंजाब के हवाले से क्या कहा, ये खामोश रहे, उस पर भी हम चुप रहते हैं। एक और चीज़, इन्होंने जो दुश्मन नहीं कहता, सकूत ढाका के साथ सकूत कश्मीर, आज भी कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत करना चलूँ कश्मीर के हवाले से। कश्मीर पे इन कैमरा और मीडिया के सामने कश्मीर कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। हमने कश्मीर पे सबसे जो एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए, उनके मेंबरान उनको हेड कर रहे हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली के। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको प्रमोट करने के लिए यूथ एम्बेसडर, मेरा अपना ट्विटर अकाउंट है, यूथ एम्बेसडर के अकाउंट से जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब ये मुआहदा हुआ जो कि 2007 से चल रहा है, उस पे एक फेक आईडी से ट्वीट आई। अच्छा, मैं उसके ऊपर भी लेना जल्दी से बात जी उस पे जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने, फिर आज कायरा साहब ने, उस पे लिखा क्या था कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर मेरी सईद अली गिलानी साहब के खानदान से राब्ता हुआ, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लिख सकता कि फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है, तंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जी हमारे बुजुर्गों को 6 माह से उनकी तबीयत सही नहीं, वो तो बात ही नहीं कर पा रहे, ये फेक आईडीज हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ही वेरीफाइड क्लियर करनी है चीज, खुदा के लिए सईद अली गिलानी साहब को आला तरीन एजाज इस हुकूमत ने दिया। कश्मीर के साथ जो हमारी कमिटमेंट है आज पूरी कौम ने देखा और इस पर हम कमिटेड है। लेकिन प्लीज ऐसी चीजों को इस तरह इस्तेमाल ना करें अपनी जात के मफादात के। वो एक उनका ये था कि जो की इश्यूज पे जब उन्होंने हुकूमत को एंगेज करना चाहा, सपोर्ट करना चाहा, तो आपका रवैया वो सीरियसनेस का नहीं था कि अपोजिशन को साथ लेके चल सकते। सेकंड बात यह है कि डिलीवरी आप कैसे करेंगे जब आपका कोई ब्रॉडर विजन जो है, एक आपका कोई एक सामने ही नहीं आया मंसूबा कि हमने ये चीज़ें हासिल करनी। फर्ज अभी आपसे पूछ लें कि आप जो 2-2.5 बरस हुकूमत के हैं, उसमें क्या 3-4 बड़ी चीज़ें आपने हासिल करना है? देखें, सबसे पहले मेरे प्राइम मिनिस्टर ने पहली तकरीर क्या की थी अपोजिशन के हवाले से। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट इनके साथ सिंसियर ना होती, पहली स्पीच में इन्होंने क्या किया, और प्राइम मिनिस्टर ने उससे पहले जब पार्लियामेंट में स्पीच से पहले प्राइम मिनिस्टर ने जब कौम को स्पीच की थी, सबने सराहा था, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आए, इन्होंने क्या किया, बोलने तक नहीं दिया। अगली चीज ये कहते हैं कि इनके पास विजन नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस दुनिया में किसी मुअज़्ज़ब दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में शनाख्ती कार्ड दिखाएं, आज़ाद कश्मीर तक फैला दिया। फिर उसके बाद हम जवान कामयाब जवान प्रोग्राम, जवानों को उनको बिला सूद लोन और उनको मेन स्ट्रीम पे डिलीवर करना और अपनी परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें दिखाने का। फिर एहसास प्रोग्राम, कोविड में दुनिया, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल एक स्टेट्समैन की तरह कैसे उभरे कि एक तरह इलेक्शन से पहले आपको कुछ ऐसी चीज करके दिखानी होगी कि आपके पास एक मैं उसी तरह देखिए जी, आपके मुल्क में बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, उनका कभी किसी ने सोचा? आपके मुल्क के अंदर रेफ्यूजीज हैं, उनका कभी की सोचा? स्टेटलेस का कभी किसी ने सोचा? प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क के 1,70,00,000 लोगों के अलावा उन रेफ्यूजीज का सोचा जो कि करोड़ों में हैं, उन स्टेटलेस का सोचा जो कि 80 लाख से ज्यादा हैं, और यूएन को और फिर यूएनएचसीआर को बावर कराए कि एहसास के लेवल पर आप भी, और उन्होंने एहसास प्रोग्राम को रेप्लिका बनाकर उनकी हेल्प की। फिर G20 कंट्रीज को, उन कौमों के बारे में जो लोन में जकड़े हुए हैं, ईरान जो सैंक्शंस, प्राइम मिनिस्टर की सोच देखें। अब आते हैं, ये कहते हैं उनके पास विजन नहीं है। ब्रेक में ले लूं, इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहूँगा सेनेटर पलवश शाह खान साहिबा की तरफ। और सेनेटर पलवश शाह, बुनियादी तौर पर राना तनवीर हुसैन साहब का 2 चीज़ों को, उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जब भी कोऑपरेट करना चाहा इमरान खान हुकूमत और पीटीआई के साथ, तो इनका रवैया हमारे साथ सीरियस नहीं था की इश्यूज़ में। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि हुकूमत डिलीवर क्या करेगी 2.5 बरस में, जब हुकूमत का कोई विजन ही नहीं है स्टेटेड कि हम करना क्या चाहते हैं। आपका इस पे क्या रद्द अमल है और आपका क्या सवाल है? जी, मैं राना साहब की इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि ऐसे बहुत से मौके आए जब
کہ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. بہت سے مواقع پہ اپوزیشن نے ان کو اپنی تعاون کی پیشکش کی، اور یہ الفاظ میرے بھی یہی تھے. رانا صاحب نے مجھ سے پہلے بول دیے کہ اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب انڈیا نے ہماری بارڈر پہ میزائلز نصب کر دیے تھے اور قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں تھی، ملک جنگ کے دہانے میں تھا، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ انگیج نہ کریں اپوزیشن کے ساتھ. اب حقائق یہ ہیں کہ ان کا آدھا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگلے 6 مہینے یا 1 سال بعد الیکشنیئرنگ کی طرف توجہ ہوگی ان تمام حکومت کے ممبران کی بھی اور ظاہر ہے اپوزیشن کی بھی. لہٰذا اب اتنا وقت باقی نہیں ہے، اور جو روایت انہوں نے آج تک قائم رکھی ہے پہلے دن سے، وہی بات NRO، جو چیلنجز اب انہوں نے حل کرنے ہیں، وہ چیلنجز اس قدر بڑے اور خوفناک ہیں کہ ان میں سے نکلنا ہی اس کی سوچ، اگر بیٹھ کر اس پہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی پلان بنائیں تو اس میں ہی میرے خیال میں 6 مہینے لگیں. جو اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے، جو 10 کھرب انہوں نے اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کیا ہے، جس کی خاطر یہ قرضے مہنگے لیے، جو سرکولر ڈیٹ 1 کھرب سے اب 2.5 کھرب تک ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے گیس کی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کہاں ہے، گیس اور بجلی کے بل کہاں ہیں، ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 30% نیچے آئی ہے. اور 2021 میں IMF نے جو آپ کو ایک دی ہے پروجیکٹ، وہ آپ کی، لیکن وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انرجی کے کانٹریکٹ مہنگے آپ نے کیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، شہریار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انرجی کے مہنگے کانٹریکٹ آپ نے کیے تھے. اچھا چلے، ہم سب کچھ ہم نے کیا تھا، لیکن اب عوام نے جواب ان سے لینا ہے. 5 سال بعد یہ عوام کو نہیں کہیں گے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا، تو پھر وہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس مرض کی بات ہے، آپ کیوں آئے. ٹھیک ہے، مجھے بھی 2 منٹ دیں. ٹھیک ہے. اس وقت یعنی کھانا نوالا. جی رانا صاحب، آپ کے سوال کے بعد میں نے شہریار آفریدی صاحب سے شہریار آفریدی صاحب سے میں نے وہ سوال ریز کیا آپ کے سامنے، بہت ہی اوبیڈینٹلی، پوری تابعداری سے میں نے وہ سوال ریز کیا، ان کا جواب بھی آپ نے سن لیا. آپ کی باری ہے. موہت مجھے 2 منٹ دے دیں، آپ کا ٹائم مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں سر، آپ کو ہی کہہ رہا ہوں. میں موہت بالکل، میں آپ کو صرف مختصر بتاؤں، آپ کا شاید ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. میں یہ تقریریں یہ ان کا ایک ہی وتیرہ ہے، لیکن میں ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں. شروع سے یہ کہتے ہیں کیا، جیسا پرویز خان نے کہا ہے کہ کیا ان کی ایگو، ان کی اناب پرائم منسٹر کی ملک سے زیادہ اوپر ہے کہ جی وہ وہاں بچوں کی طرح بیٹھے رہے 1.5 گھنٹہ اور ان کے سارے اسپیکر چیئرمین وہ نہیں آئے. میں اگر یہ کہوں کہ جس طرح تعاون کی بات کرتے ہیں، ہم نے وہاں پہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ہسٹری آف پاکستان پارلیمنٹری ہسٹری کی کہ کسی اتنی بڑی پارٹیوں کے بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے، شہباز صاحب نے ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا جب یہ تقریریں ہوئیں انیگورل سیشن پہ. بلاول صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. واٹ ایلس کہ کتنا بڑی پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. کبھی کسی کو کہا ہے آج تک؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹ یہ کہتا ہے کہ جی وہ تقریر پہ ہم نے انٹرپٹ کیا، تو انٹرپشن تو کیا پھر بات آ جائے ایگو. اس کا مطلب کہ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سارے عوام بھاڑ میں جائے، میں نے کیا تننا ہی تننا ہے جو وہ مطلب جس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے ان کو انتقامی کارروائیاں. لیکن میں آپ کو صرف مختصر بتانا چاہتا ہوں، میری بات سن لیں موہت، آپ جلدی میں ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کون سا انہوں نے پروگرام، ڈیم وہ ہے جو شروع کیا جو ہم نے شروع کیا تھا. کانٹریکٹ ہم نے مامن ڈیم کا کیا تھا جو انہوں نے آگے سائن کیا اور اپنے کرونی کو دے دیا، اس کو رزاق داؤد کو. پھر انہوں نے جو بادشاہ ڈیم شروع کیا ہے وہ ہم نے ایکوائر زمین کی اور PSDP میں 20 ارب روپیہ رکھا اس کو سٹارٹ کرنے کی. زمین ہم نے 250 کی لی. ہم نے بجلی ان کو وافر دی. ہم نے انفلیشن ان کو 4% پہ دیا. 23,000 روپے ان کو ہم نے دیا. یہ اسٹاک ایکسچینج ریزرو 22 ارب روپے دیے. اور جتنے انہوں نے قرضے لیے ہیں اس سے آگے جائے نا 4,000 روپے ہم نے ان کو ریونیو دیا. ہم نے ان کو ڈیٹ کی جو اسٹیٹ بینک کی جواب دینے دیجئے. مجھے بتائیں سوائل لنگر خان صاحب، شہریار صاحب کو جواب دینے دیجئے ورنہ پھر وہ مرغیاں ککڑ جو ہیں وہ انہوں نے کدھر گئے، کہاں ان کے پروگرام گئے، کہاں پیسے بیچی.
کیا یونیورسٹی کا کہا کہ یونیورسٹی بن جائے گی؟ بیسکلی طور پہ جواب لے لیں پروگرام ختم ہو جائے گا. شہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لنگر کھانے چلانے کے علاوہ یہ میری بات سن لیں, آخری بات سن لیں, ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گرے لسٹ میں فلاں. خدا کے بندے, سعودی عربیہ جو ہمارا برادرانہ ملک ہے اس کی صورتحال آپ نے بگاڑ دی, تعلقات کی. یو اے ای کے ساتھ آپ نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ اور ٹرکی اور ملیشیا جو ہمارے بالکل ملک ہے, میری بات تو سن لیں. ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ویژن ہے اسلامی فلاحی ریاست, اسلامی فلاحی ریاست. یہ فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں. روس کے وزیر خارجہ یہاں پہ افغانستان میں طالبان کے حوالے سے نیگوسیشن انڈیا تصویر میں کہیں نظر نہیں آ رہا. ابھی اگلی نیگوسیشنز ٹرکی میں ہو رہے. پھر ہیلتھ انشورنس, کامیاب جوان پروگرام, احساس پروگرام, پناگا, پاورٹی ایلیویشن, آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوسیشن, گرین ڈیولپمنٹ, کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکیج, پھر ٹیکسٹائل بوم, ایکسپورٹس بوم, ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ انیشیٹو, پھر کرنسی بوم, سٹاک ایکسچینج, ریمیٹنسز بوم, نو لون ان لاسٹ 6 months, پھر کووڈ-19 اسٹریٹجی, پھر فورن پالیسی میں آؤٹ آف آئسولیشن, انڈیا آئسولیٹڈ, افغان پیس پروسیس, کلائمیٹ چینج سکسیس, کشمیر نیریٹو, اسلاموفوبیا, سب سے بڑھ کر ناموس رسالت. اور یہ وہ لوگ ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن پاکستان کمز فرسٹ. جس نے اس ملک کو لوٹا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ اس ملک کے جس نیچ پہ جنہوں نے پہنچایا, اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پارلیمان میں آئیں اور مسائل پاکستان کا حل مل کر ڈھونڈتے ہیں. لیکن اگر یہ کہیں گے کہ مجھے بھی بچاؤ اور اس کو بھی بچاؤ, یا باریاں کھیلتے ہیں, تو میرا پرائم منسٹر ان پہ بلیو نہیں کرتا, کیونکہ میرا پرائم منسٹر میں نے جواب رب کو دینا, اور میں جب رب کے دربار میں پیش ہوں تو میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں نے محنت کی ہے. رانا تنویر صاحب کا, سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ کا, شہر آفریدی صاحب کا بہت شکریہ. میری کوشش یہ تھی کہ اب 2.5 برس کے حوالے سے ہم یہ بھی بات کر سکیں کہ کیا حکومت اور اپوزیشن میں کسی چیز پہ تعاون ہو سکے گا. لگتا یہی رہا ہے کہ شاید کسی چیز پہ کوئی معنی خیز کوآپریشن نہ ہو سکے. بہت شکریہ.